محترم پیر عرفان الہی قادری صاحب، حضرت کیا فرماتے ہیں جو ہماری گفتگو ابھی حق تلفی کے عنوان سے ہوئی اس میں ابتدائی طور پہ آپ بھی حصہ ڈالیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سرور بھائی۔ یہ ARYQ TV کا اعزاز ہے کہ ہر اس پہلو پہ بات کی جاتی ہے جس کی عصر حاضر میں ضرورت ہوتی ہے، جو ہماری روزمرہ معاملات کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ حق تلفی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور یہ رذائل میں سے ہے، ذمیمہ میں آ جاتا ہے۔ اور ہر وہ عمل جس میں کسی کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں، اس کی آبرو ریزی کر رہے ہیں، یا اس کے آپ جو محسوسات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، یا آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، ہر وہ پہلو جو اس میں شامل ہو جائے یہ حق تلفی کے زمرے میں آتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہر حق تلفی جو ہے جس میں وہ ہم کھاتے ہیں تو وہ حرام کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ جو حق تلفی کسی کا مال کھا لینا، غصب کر لینا، یہ حرام کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 40 دن اس شخص کی عبادت قبول نہیں ہوتی جو کسی کا حق کھاتا ہے، جو حق تلفی کرتا ہے۔ اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کا گوشت ہی حرام سے پروان چڑھا ہو تو اس پہ جنت حرام کر دی جاتی ہے اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کئی دن عبادت کرتا رہا لیکن مجھے اس میں خشوع و خضوع نہ ملا، مجھے وہ منزل نہ ملی کہ میں نے بیت المقدس کا سفر شروع کیا۔ میں وہاں پہنچا، رات کو وہاں کے جو خدام تھے ان سے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا، ایک نورانی شخصیت وہاں تشریف لائے، ان کے ساتھ کچھ خدام بھی تھے۔ انہوں نے وہاں ان کو تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی لوگ کسی کا حق کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ عبادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں اس میں انہماک نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں یہ چیز تو میرے ذہن میں تھی۔ اب ان بزرگوں نے فرمایا کہ اس مسجد کے اندر بھی ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے کسی کا حق کھایا ہے اور عبادت کر رہا ہے، اور عبادت کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے منزل نہیں مل رہی۔ آپ فرماتے ہیں میں وہاں سے نکلا جہاں سے چھپا ہوا تھا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ حضور یہ معاملہ میرا اور اللہ کا تھا، اور آپ نے اس کو کیسے بھانپ لیا؟ اور انہوں نے فرمایا کہ نہیں بھئی، تم نے کسی وقت کسی کا حق کھایا ہے، اور یاد کرو کہ تم ایک دفعہ پھل خرید رہے تھے اور جس سے پھل لیا تھا اس کے پھل کے کچھ دانے نیچے زمین پہ گرے اور تم نے یہ سمجھا کہ میرے ہیں، اور اس کی بغیر اجازت کے، حالانکہ وہ اس کے تھے، تم نے وہ اٹھا لیے، اور اس وجہ سے وہ حرام لقمہ جو تمہارے اندر گیا اس کی وجہ سے تمہاری عبادت قبول نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں عرض کیا گیا کہ حضور آپ کے فلاں غلام ہیں، فلاں صحابی ہیں، وہ نماز فجر کے بعد فوراً بھاگ کر چلے جاتے ہیں۔ سرکار نے ان کو طلب فرمایا، جب بلا لیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کیوں چلے جاتے ہیں اور پھر بھاگ کے اتنی جلدی میں کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوس میں ایک درخت ہے پھلدار، اور اس کی جو ٹہنیاں ہیں، جو شاخیں ہیں، وہ میرے گھر کی طرف جھکاؤ ہے ان کا، میرے صحن میں جھکاؤ ہے، اور میں اس لیے جلدی سے چلا جاتا ہوں کہ یہ پھل گرنے کا موسم ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے جانے سے قبل اگر اس کا پھل گرا ہوا ہو اور میری بیوی یا بچے اٹھیں اور وہ اس کو اٹھا کر کھا لیں تو حرام کا لقمہ ان کے اندر نہ جائے، اور میں جلدی سے جا کر اگر پھل گرا ہے تو اپنے پڑوسی کو واپس کر دوں۔ تو یہ اتنا خوبصورت عمل ہے جو حق تلفی سے بچنے والے لوگوں کے لیے، اور حق تلفی جو کرتے ہیں وہ ذمیمہ اور رذائل کی طرف جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔